یہ زکریا، مولانا زکریا کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو جو نہ مانتے ہو نا، جیسے کوئی دیوبند سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اولیاء اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ تبلیغ نصاب جنہوں نے لکھا وہ خواجہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ کا نسب 11 پشت پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا شجر نسب جو ہے وہ چونکہ سادات میں سے ہیں، سید ہیں، تو آپ کا شجر نسب 11 واسطوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے کمالات بحر لا متناہی ہیں، یعنی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ کمالات، تو کمالات کے اندر کرامات بھی آ گئی اور کمالات کے اندر علم و فضل بھی آ گیا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا۔ علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی عمر 15 سال کی تھی جب آپ کے والد نے انتقال فرمایا۔ یہ بات صحیح ہے، اور بھی مورخین نے اتفاق کیا کہ کم سنی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور پرورش آپ کی آپ کے والدہ نے کی۔ چنانچہ وراثت کی جب تقسیم ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، وراثت میں ایک باغ ملا آپ کو والد کی طرف سے۔ آپ پاشی نگرانی خاص طور سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا اور حضرت خواجہ کی حالت دگرگوں ہو گئی، دنیا سے بالکل منقطع، حق تعالی جل شانہ عما نوالو کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی۔ باغ وغیرہ فروخت کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے چل دیے۔ اول سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری میں مشغول رہے۔ علوم ظاہری سے کیا مراد ہے؟ وہ تعلیم نہیں جو اسکول کی ہوتی ہے، کالج کی ہوتی ہے، یونیورسٹی کی ہوتی ہے۔ کوئی بڑا ولی اللہ اسکول کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ وہاں جب علوم ظاہری ہم کہتے ہیں تو دین کے علوم، جیسے قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، صرف نحو کا علم، یہ علوم دینی، تو یہ ظاہری علوم کہلاتے ہیں۔ ظاہری علوم یعنی یہ بھی ظاہر میں حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے مدرسے میں دارالعلوم میں داخلہ لیا جاتا ہے، وہاں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ایسے علوم حاصل فرمائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حفظ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری مشغول رہے۔ اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت کی، بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شیخ کی توجہ سے سب علوم حاصل ہوئے، اور اس کے بعد امتثال امر کی وجہ سے 20 سال حضرت کی خدمت میں اور رہے۔ یہ اور کتابوں میں بھی مورخین نے، مصنفین نے اس بات کو لکھا ہے۔ میرے جد امجد نے اپنی محفل میں یہ واقعہ، یہ بات بیان کی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئے تو آپ نے 20 سال تک ان کے ساتھ سفر اختیار کیا، اور آپ کا کام یہ تھا کہ اپنے پیر و مرشد کا بستر، لوٹا وغیرہ یہ وہ اپنے کندھے پر رکھ کے چلتے رہتے تھے، یعنی خدمت یوں کرتے تھے، یعنی خالی ساتھ رہے، یہ نہیں، ان کی خدمت اس طرح سے کہ ان کا سامان اپنے کاندھے پر، پیر و مرشد کا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اتباع سنت کا ایک واقعہ۔ اب خواجہ غریب نواز کا یہ ذکر کر رہے ہیں، میں خاص طور پر یہ واقعات اس کتاب سے کیوں بیان کر رہا ہوں
کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہے بھائی میں تو نہیں مانتا، میں تو فلاں مکتبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ کہنا اچھا فلاں مکتبے کی بات سن لو آپ، انہوں نے کیا فرمایا خواجہ غریب نواز کے بارے میں، کیا تم ان سے بھی ایک ہاتھ آگے ہو گئے کیا؟ ہے نا، آپ کہہ سکتے ہو نا یہ بات۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب اپنے ملفوظات میں تحریر کرتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مکتب دیوبند کے عالم اشرف علی تھانوی وہ یہ تحریر کرتے ہیں ملفوظات میں کہ میں نے بزرگان سلف کے تذکرے دیکھے ہیں، ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت اور طرز وہ نہ تھا جو آج کل کے اکثر مشائخ کا ہے۔ ان مشائخ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتباع شریعت کو وصول اللہ کے لیے چندہ ضروری نہیں سمجھتے، یعنی بعض مشائخ ایسے ہیں جو کہلاتے تو ہیں مشائخ مگر کہتے نہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، وہ کہتے نہیں ایسی بات نہیں، اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، بلکہ بزرگان سلف کا حال تقوی، طہارت اور اتباع سنت میں صحابہ کا سا تھا۔ جیسے صحابہ کرام تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، فرمایا جیسا حال صحابہ کرام کا تھا ویسا اولیاء کرام کا تھا، مشائخ عظام کا تھا۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے، انگلیوں کا خلال یوں وضو کرتے ہوئے کہ انگلیوں میں یوں خلال کر کے پانی کو پہنچانا، خلال کرنا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک۔ خواجہ غریب نواز کو غیب سے آواز آئی، آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور لکھا ہے کہ آپ کی یہ حالت تھی کہ جہاں آپ آگ کو دیکھتے، آگ کو، تو کانپ اٹھتے کہ کہیں قیامت کے روز اس کی سزا نہ ہو۔ تو اتباع سنت میں ان حضرات کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھا۔ یہ کہہ رہا اس سے یہ معلوم بھی بات ہوئی کہ اولیاء اللہ کے جو حالات ہیں، حالات یعنی ان کا حال، ان کا معاملہ، یہ جو سمجھدار ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا معاملہ تو ایسا تھا جیسے صحابہ کرام کا معاملہ ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اتباع سنت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اللہ نے ان کو ان کی مثل پیدا کیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں حضرت شیخ ہندوستان کی ولایت پر آپ کو مامور فرما کر حج کو تشریف لے گئے۔ حضرت کے یہاں سے واپسی پر مشائخ نجم الدین کبریٰ اور حضرت غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی وغیرہ حضرات کی زیارت و فیوض سے متمتع ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، کیونکہ موجودہ دور میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو مزارات سادات کے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، وہاں جس بزرگ کا مزار کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سید گھرانے کے بزرگ ہیں، تو وہاں اہل تشیع وہاں پر جا کر یا تو ماتم کرتے ہیں یا اپنے کچھ معاملات وہاں پر کرتے ہیں، گویا کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ تو ہمارے مسلک سے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو کیا قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، قاعدہ ولی، صوفی، شیخ، پیر و مرشد کامل کبھی بھی سنیت سے ہٹ نہیں سکتا، یعنی کہ شیعیت پر وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو سنی نہ ہو اور اللہ اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دے، کیونکہ عقائد کا فرق آ جاتا ہے نا، کیونکہ صحابہ کا انکار ہوتا ہے شیعیت میں، تو صحابہ کا انکار کر کے کوئی ولی کیسے رہے گا؟ کیونکہ وہ تو قرآن بتا رہا ہے وہ عقیدہ، تو حدیثیں بتا رہی ہے وہ عقیدہ، تو اگر کوئی اس عقیدے پر نہیں ہوگا تو نہ وہ صوفی ہو سکتا ہے، نہ وہ ولی ہو سکتا ہے، نہ غوث ہو سکتا ہے، نہ قطب ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، یہ مختصر رسالہ ان کا متحمل نہیں۔ ازاں جملہ ایک مرتبہ حضرت
اپنے دوران سفر میں ہرات تشریف لے گئے. ہرات جگہ کا نام ہے افغانستان کی طرف. وہاں ایک شیعی امیر تھا, شیعہ کا مطلب شیعہ امیر تھا وہاں کا, یعنی وہاں کا حکمران شیعہ تھا. وہ اس قدر متعصب واقع ہوا تھا کہ حضرات ثلاثہ کے نام پر اگر کوئی شخص نام رکھتا تھا تو اس کو قتل کرا دیتا تھا. یعنی وہ اس کا کام کیا تھا کہ کسی کا نام ابو بکر ہوتا, کسی کا نام عمر ہوتا, کسی کا نام عثمان ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا. اتنا متعصب, یعنی کہ اتنا بغض رکھنے والا تھا وہ صحابہ کرام کا. تو حضرت خواجہ معین الدین وہاں پہنچ گئے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عقیدہ جو ہے وہ سنیت کا ہے. عقیدوں میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے, اسی پر قائم رہنا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا امیر شیعہ تھا, وہ اس قدر متعصب واقع ہوا تھا کہ حضرات ثلاثہ یعنی 3 ہستیاں, تینوں خلفائے کرام پہلے, ابو بکر صدیق خلیفہ اول, حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم, اور حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم, فرمایا ان کے نام پر کوئی شخص اپنا نام رکھتا نا, یا اس کے ماں باپ نام رکھتے, تو یہ ان کو ان افراد کو قتل کروا دیتا تھا. حضرت شیخ کا گزر اس کے خاص باغ میں ہوا, وہاں لب حوض تشریف فرما ہوئے. وہ شخص باغ میں آیا, وہ امیر شیعہ امیر باغ میں آ گیا, اور حضرت کو لب حوض دیکھ کر غضبناک ہو کر یعنی غصے میں آ گیا. کسی تکلیف دہی کا ارادہ کیا کہ ان کو تکلیف پہنچاؤں. حضرت نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. حضرت نے شیخ نے تھوڑی دیر میں اس پر حوض کا پانی ڈالا, باغ میں حوض تھا نا تالاب, اس کا پانی اس پر ڈالا جس سے وہ ہوش میں آیا. لیکن جب ہوش میں آیا تو اس حالت میں ہوا کہ سخت معتقد بن گیا. کہاں تو جب آیا تھا تو غضبناک ہو گیا دیکھ کر خواجہ غریب نواز کو, شیخ معین الدین چشتی کو, اور جب وہ بے ہوش ہوا اور ہوش میں آیا تو دنیا بدل گئی اس کی. خواجہ غریب نواز کا معتقد ہو گیا, اور ماں اپنے اراکین کے حضرت سے بیعت ہو گیا, اور خلافت ظاہری اور باطنی سے آپ کا نائب و امیر بنا. ایک بڑی رقم نذرانہ کی پیش کرنا چاہی, مگر حضرت نے یہ فرما کر کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے, تمہیں حق نہیں پیش کرنے کا, واپس کر دیا.